ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اور اسپیشلی اگر ہم اسکول لیول کی بات کریں جو اس پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جب بیس بنتی ہے اور وہ اسٹرانگ ہوتی ہے تو پھر ہمیں آگے چیزیں بہتر ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور جب ہم اسکول کی بات کرتے ہیں اور اسپیشلی اگر ہم گورنمنٹ لیول کے اسکولس کی بات کریں اور اس میں چونکہ چیزیں بہت بہتری کی طرف جا بھی رہی ہوتی ہیں, آہستہ آہستہ ہم کہتے ہیں نا پروگریشن کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں. اب اس میں آج میرا موضوع یہ ہے کہ نصابی سرگرمیاں اور ہم نصابی سرگرمیاں یعنی کریکولم اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز یہ کتنی ضروری ہوتی ہے, اس کا بیلنس کتنا ضروری ہوتا ہے. سبین اگر ہم اپنے وقتوں کی بات کریں مجھے لگتا ہے زیادہ فوکس ہمارا نصاب پہ ہی ہوتا تھا. نصاب پہ ہی ہوتا تھا, پوزیشن اتنی آ جائے اور گریڈز اتنے آ جائیں, جو کہ برائی نہیں ہے. اوبویسلی وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اچھے سے پڑھنا چاہیے اور اوبویسلی آپ کو اپنے نصاب پہ بھی عبور ہونا چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم زیادہ فوکس نہیں کیا جا رہا. تو مجھے تو ابھی بھی یاد ہے کہ وہ رکھا ہوتا تھا انہوں نے جی لائک بچوں کو ہم نے اس سیکشن میں کر دینا, نہ لائک بچوں کو اس سیکشن میں کر دینا, جو تھوڑے درمیانے بچے ان کو ادھر کر دینا. اور اس کے بعد جب کو کریکولر ایکٹیویٹیز اگر ہو بھی رہی ہوتی تھی, ٹیبلوز ہوتے تھے, تقریر مقابلے ہوتے, تو اس میں بھی جو ہے کیٹیگرائز کر دیا جا رہا ہوتا تھا. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو بچہ پڑھائی میں بہت زیادہ اچھا ہے تو وہ بہت ساری اور چیزوں میں بھی اچھا ہوگا, یا وہ بچہ جو پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں ہے وہ باقی چیزوں میں اچھا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ہم نے اپنے زمانے میں یہ ڈسکرمنیشن اور یہ چیزیں ہم نے بہت زیادہ دیکھی ہیں, اور جس کا رزلٹ جو ہے وہ کافی آگے جا کر جب مطلب آپ یونیورسٹی لائف میں جب چلے جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فیل ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا کانفیڈنس لیول, آپ کی وہ والی گرومنگ نہیں ہوئی ہوتی کیونکہ آپ کو ہمیشہ بیک پہ رکھا جا رہا ہوتا ہے. تو دس از what we experienced, but definitely اب بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دور بدل گیا, اور دور اتنا اچھا بدل گیا ہے کہ اب جو نصاب ہے اس کو بھی اتنا فن وے میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. ایڈوانس ٹیچنگ میتھڈز انٹروڈیوس ہو چکے ہیں کہ بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے صرف وہ کتاب نہیں پڑھ رہے, صرف وہ لیسن نہیں پڑھ رہے, بلکہ وہ اس لیسن کے تھرو اور بہت کچھ سیکھ. ایکسپیرینشیل لرننگ بھی ہے نا اس میں, ظاہر ہم کہتے ہیں نا ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ, آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑے اس کی امپورٹنس ہوتا ہے. آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جس شخصیت نے جوائن کیا, وسیع تجربہ ہے ان کا ماشاء اللہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایبٹ آباد ہے عائشہ سعید صاحبہ, ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کے آنے کے لیے. جی آپ کا اپنا بچپن, اس کا اسکول, اور آج جب آپ اسکول کبھی وزٹ کرتے ہیں کتنا فرق نظر آتا ہے؟ کچھ ہم نے ڈفرینس شیئر کیا, ہم سر ڈفرینس آپ سے بھی سنتے ہیں. جی ماشاءاللہ کافی آپ لوگوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. ایسا ہی ہے, دور تو میرے خیال میں نہیں بدلتا, چیزیں بدل جاتی ہیں اور کچھ اطوار بدل جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں بھی بہت حد تک آپ نے کہا کہ لرننگ کو فن بنایا ہے. تو وی آر ٹرائنگ ٹو میک لرننگ اے فن فار اسٹوڈنٹس, تاکہ وہ جو ایک ٹپیکل سٹائل, وہ جو ایک روایتی انداز ہے, بک بچے تک اس روایتی انداز میں نہ پہنچائی جائے. جو کانٹینٹ ہے اس کو پلے وے میں یا مختلف ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر کے بچے تک پہنچایا جائے. اور الحمدللہ کے پی میں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نیشنل کریکولم ہے سارے ڈسٹرکٹس میں, اور بہت ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے. کریکولم ان اٹ سیلف is quite an interesting thing for kids. اس میں ایکٹیویٹیز ہیں اور ان ایکٹیویٹیز کے اگینسٹ ٹیچرس کو ٹریننگس دی جاتی ہیں. ماشاءاللہ ہماری جو سی پی ڈی کا یونٹ ہے اس میں کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ٹیچرس کی جاتی ہے. ہاؤ ٹو ڈیل ود دا بک, ہاؤ ٹو ڈیلیور دا کانٹینٹ ان ڈفرینٹ وے ٹو دا چلڈرن. تو مستقل اور مسلسل ہمارے اساتذہ نئی اسٹریٹجیز انٹروڈیوس کرتے ہیں اور نئے میتھڈ سے کوشش کرتے ہیں کہ کانٹینٹ کو بچے تک. اور ایسے میں بچوں میں کتنا فرق دیکھتی ہیں, کتنا ڈفرینس آتا ہے, کیا ان کی اسکلس ہیں جو کہ انہینس ہوتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی بچوں میں بھی اس چیز سے کافی ہمیں نمایاں تبدیلی دیکھنے میں نظر آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اب جو کریکولم ہے نو ڈاؤٹ وہ تو ایک پریسکرائبڈ کورس ہے, جو سلیبس ہے یا جو ایک آؤٹ لائن ہے یا جو ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں, وہ تو کسی بھی ادارے کا ایک بنیادی آبجیکٹیو ہے یا گول ہے اس کو اس کی ٹائملی کمپلیشن کرنا, کیونکہ اس کے اگینسٹ بچے کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس کے ایگزامینیشنز ہوتے ہیں. لیکن کو کریکولر ایکٹیویٹیز از نو ڈاؤٹ اے پارٹ آف کریکولم ناؤ, اور ان سے اس کے ایملگمیشن سے اور مختلف ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کر کے بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کیونکہ ایک استاد کا بنیادی مقصد تو ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے نا بچے کی, اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, اس کا سوشل ڈیولپمنٹ, اس کا ایموشنل ڈیولپمنٹ, اس میں کوگنیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا. کیونکہ ایجوکیشن تو
ہم سب جانتے ہیں کہ ایجوکیشن کا تو مقصد ہی ہے ٹو برنگ پازیٹیو چینج ان چائلڈ. اور اگر تھوڑا سا اس کو ہم اور ڈیفائن کریں تو ایجوکیشن از اے ڈسپلن وچ از کنسرن with the methods of teaching and learning in an institution. صحیح بات. اور اس کا بھی the main purpose of which is to make the child able to lead to the productive life اور وہ ایک valuable citizen of the state کی طرح perform کر سکے. بے شک. عائشہ صاحبہ کیا آج بھی وہی پرسیپشن نظر آتی ہے ہمیں یا تھوڑا آہستہ آہستہ چینج ہوئی ہے کہ جو ایک گیپ گورنمنٹ اسکولز اینڈ پرائیویٹ اسکولز کا اور پیرنٹس کے مائنڈ میں بھی اچھا نہیں, گورنمنٹ اسکولز میں نہیں ہم پرائیویٹ اسکول میں بھیج دیتے ہیں, تھوڑا کنسرن پیرنٹس کے چونکہ رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب آہستہ آہستہ اس گیپ کو خاصا فل کیا گیا ہے؟ تھوڑا سا یہ ایک میں تو یہ کہوں گی کہ یہ ایک اسکیمٹا ہے جو ڈیولپ ہو گیا ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ڈیولپ ہو گیا. ادروائز گورنمنٹ سیکٹر از ڈوئنگ ویل. اوکے. اور میرے خیال میں وی آر ریئلی تھینکفل ٹو دا ڈپارٹمنٹ. جو سیکٹری ایجوکیشن ہے ہمارے اس وقت احمد مسعود صاحب ود گریٹر سینسٹیوٹی ٹورڈز ایجوکیشن اینڈ اسپیسیفکلی ٹورڈز گرلز ایجوکیشن ان کا فوکس ہے. تو تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اس وقت جو کرنٹلی ہمارا بہت بڑا ایک ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایونٹ اس کو ہم کہیں گے ایونٹ چل رہا ہے وہ انرولمنٹ کمپین کا ہے. تو وی آر ٹرائنگ ٹو موٹیویٹ دا لوکل کمیونٹی. آؤٹ آف اسکول چلڈرنس کی بات, آؤٹ آف اسکول چلڈرنس کی بات. اسٹیٹس کیا ہیں ایکٹ بات کے اسٹیٹس آپ کے پاس ہوں کیا اسٹیٹس ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی؟ جو ہمیں ٹارگیٹ اس دفعہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ملا ہے وہ اٹس 15,000 سم تھنگ. یہ ٹارگیٹ ہمیں ملا ہے اور اس کی انفیکٹ بیس لائن اسٹڈی ہم نے خود کی ہے. اچھا. فیلڈ میں جا کر ہمارے پاس جو آفس کا اسٹاف ہے اس میں ASTOs ہوتے ہیں اور ہمارے اسکول لیڈرز بھی ہیں. تو ہمارا جو فیلڈ کا اسٹاف ہے انہوں نے خود فیلڈ میں جا کے یہ بیس لائن اسٹڈی کی ہے کہ ہمارے مختلف علاقوں میں کتنے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈراپ آؤٹ میں ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی آف دا انسٹیٹیوشن دیر ان لوکل ویسینٹی وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں ہوتی ہیں. سنس آئی ایم ریلیٹڈ ٹو فیمیل ایجوکیشن تو اسی پہ بات کروں گی. تو یہ وہ فگر تھا جو ہمارے خود ہم نے بیس لائن اسٹڈی سے یہ کیا. اچھا جو 15,000 نمبر ہے یہ اوور آل بچے بچیوں دونوں کا یا صرف بچیوں کا؟ نہیں یہ دونوں کا ہے نا, بچے بچوں کا. کیونکہ بچیوں کی تعداد زیادہ ہے. جی بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. اس میں اصل میں یہ ہے کہ جو پرائمری ہمارا ایجوکیشن ہے اس میں بچے اور بچیاں اکٹھی پرائمری کی تعلیم ہے وہاں پہ. کیونکہ چھوٹے بچے بچیاں ہوتی ہیں تو ہمارے تو آپ کو پتہ ہے ایبٹ ڈسٹرکٹ میں نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک سٹی ایریا بھی ہے, اربن بھی ہے, لیکن اس میں بہت بڑا ایریا رورل ہے اور جس میں بہت دور دراز فار فلنگ ایریاز ہیں اور دیہاتوں میں پہاڑ ہیں. تو بہت جو پیدل سفر بچے ہمارے طے کر کے آتے ہیں اسکول تک, تو وہ بچے بچیاں بہن بھائی کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کی کنوینئنس کے لیے پرائمری لیول پہ بچے اور بچیاں اکٹھی کوئی ایجوکیشن ہوتی ہے. آئی تھنک اس میں اتنی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اٹس پرفیکٹلی فائن, اٹس نارمل. تو یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی جو لاٹ ہے یہ ہم نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا, یہ ہم نے بیس لائن اسٹڈی کی, اس میں ہمیں پتہ چلا یہ فگر. اور ناؤ وی آر ٹرائنگ ٹو برنگ them to our schools. اور کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے آپ نے؟ یہ ہم اس لیے بھی سوال رکھ رہے ہیں چونکہ دیکھیں یہ بڑا اچھا ہوتا ہے آپ ایک ڈسٹرکٹ کو فوکس کریں, آپ اس میں دیکھیں اچھا آپ نے جیسے بیس لائن اسٹڈی کی بات بھی کی, اتنے بچے ہیں, لیٹس اسیوم کہ 15,000 بچیاں اسکول سے باہر ہیں, ان کو آپ نے لے کر آنا, آپ اسٹریٹجی بنائیں گے, امپلیمنٹ کریں گے, بچوں کو آپ لے کر آئیں گے اسکول, تو باقی ڈسٹرکٹس کاپی کر سکتے ہیں آپ کی اسٹریٹجیز کو جو کہ افیکٹو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. سو واٹس دا پلان؟ بچوں کو انگیج بھی رکھا جائے, سب سے بڑی بات. بالکل. یہ بچوں کو ڈفرینٹ اس وقت ہمارے ڈسٹرکٹ میں 9 سے زیادہ کچھ اس طرح کی اسٹریٹجیز ہیں جن کے تھرو ہم بچوں کو اسکول لانے کے لیے اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں, اور جن میں ڈور ٹو ڈور کمپینس ہیں, جن میں میٹنگز ود انفلوئنشیل ممبرز آف دا سوسائٹی ہے, جن میں ہم پولیٹیکل ممبرز کی بھی ہیلپ لیتے ہیں, ان کی سپورٹ بھی لیتے ہیں, اور علماء کے ساتھ بھی میٹنگ ہم کرتے ہیں. اور بعض جگہوں پہ ہمارے علاقوں میں جرگا ٹرینڈ ہے, تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو جن لوگوں پہ کمیونٹی کا ٹرسٹ ہے ان کو وہ ہماری سپورٹ کے لیے آگے آئیں. اور اسی طرح موٹیویشنل اسپیکرس کو ہم بلاتے ہیں اور آپس میں آفس لیول پہ اور فیلڈ میں میٹنگز کرتے ہیں. ہمارے ہر اسکول میں الحمدللہ PTCs بنے ہوئے ہیں, پیرنٹ ٹیچر کاؤنسلز ہیں, تو ان میں
وہ ہمارے لیے بڑے سپورٹیو ہوتے ہیں اور ان سے ہیلپ لیتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ جو آؤٹ آف اسکول اس وقت ہے وہ اسکول تک. انفراسٹرکچر کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے؟ انفراسٹرکچر از نو ڈاؤٹ ویری امپورٹنٹ, اور اس پہ گورنمنٹ جس طرح گورنمنٹ ہماری ڈپارٹمنٹ جو ہے ہیز بین ٹیکنگ ویری افیکٹو میئرس ٹو انکریز انرولمنٹ, اور اس پوائنٹ آف ویو سے وہ بلڈنگ انفراسٹرکچر اگر اسکول کا ہے تو اس میں بھی فنڈنگ کی جاتی ہے. جو بیسک فیسلٹیز جہاں پہ مسنگ ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے, اور جو بھی میئرس ڈپارٹمنٹ لے سکتا ہے ٹو انکریز انرولمنٹ اینڈ ٹو ڈیولپ ٹرسٹ آف دا پبلک آن گورنمنٹ سیکٹر, تو وہ کیے جاتے ہیں. اور آپ بتا بھی رہی ہیں کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو اس کو کم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ رزلٹ بھی سامنے آ رہے ہیں. اور الحمدللہ میں بلکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس جو ٹیچرس ہیں وہ ماشاءاللہ ایک اچھی لاٹ ہمارے پاس ہے, ویل کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں ہمارے پاس. اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ پہلے NTS کے تھرو آتے تھے, ایٹا کے تھرو اب یہ ایویلویشن ٹیسٹنگ ایجنسی ہے جس کے تھرو یہ ٹیچرز ہمارے پاس آتے ہیں, اور ان کو ان سروس ٹریننگ دی جاتی ہے. 9 months کا کورس کروایا جاتا ہے بیفور دے آر سیٹ ان ٹو دا فیلڈ, اور تاکہ وہ جو پیڈاگوجیکل سکلز ان میں ڈیولپ کیے جاتے ہیں, اور وہی کہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح ایٹ کنوینئنس آف دا چائلڈ اس کے کمفرٹ لیول کو دیکھتے ہوئے کس طرح آپ یہ جو نالج ہے وہ اس تک پہنچائیں گے. اور کلاس روم مینجمنٹ ان کو بتائی جاتی ہے, اسکول ایٹماسفیئر کو کیسا رکھنا ہے, اس کا انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے, کنڈیسو لرننگ انوائرمنٹ کے لیے وہ کیا ٹائم ٹو ٹائم ٹریننگز ہوتی ہیں یا بس 9 months کا کورس کر کے دین وہ فیلڈ میں ہوتی رہتی ہے؟ ٹریننگز تو ہوتی رہتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا CPD کے انڈر جو کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے, تو وہ ٹیچرس کے یہ بڑی ایک ویسے زبردست بات ہے, بیکاز ہم ہمیشہ اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کریکولم کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم بچوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس کی بات, ہم ٹیچرس کی بات کبھی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے ٹیچرس کتنے کوالیفائڈ ہونے چاہیے, بیکاز آدھا دن بچے اسکول میں گزارتے ہیں ان ٹیچرس کے درمیان گزارتے ہیں. وہ ٹیچرس کا بہت کردار ہے کہ وہ بچوں کو پڑھاتے کس طریقے سے ہیں, اور پھر سنک ہونا پیرنٹس اور ٹیچرس کا آپس میں سنک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو وہ جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ PTCs آپ نے بنائی ہوئی ہیں, پیرنٹ ٹیچر کونسل بنی ہوئی ہے, کاؤنسل بنی ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے انٹریکشن ہوتی رہتی ہے. بالکل